أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور ہم آج بھی وہی درس جاری رکھیں گے جو گزشتہ 2 ہفتوں میں دیا گیا تھا، اور اس کا موضوع کیا تھا، اس کا خلاصہ کیا تھا۔ امام صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، اللہ کے ناموں اور صفات سے ناواقف ہیں، یا اللہ کے ناموں اور صفات کا معنی مفہوم نہیں مانتے، وہ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اللہ کا بغض ڈال دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی محبت کو پانے کا راستہ جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ لوگ اگر اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی باتیں مان کے اللہ کا محبوب بننا چاہیں تو یہ لوگ اس معاملے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب نے بتایا تھا کہ یہ لوگ کمزور ایمان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیکیاں کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا یہ چیز مفید نہیں ہے، چاہے جتنی بھی آپ عبادت کرتے رہیں، اور یہ کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر چاہے تو نیکیاں کرنے والے، اطاعت کرنے والے کو مسجد کے محراب سے اٹھائے اور کسی شراب خانے میں پہنچا دے، اور توحید والے کو شرک پہ لگا دے، اور تسبیح پکڑنے والے کو بانسری پکڑا دے۔ اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور اس معاملے میں پھر کچھ آیات کا سہارا لیا جاتا ہے اور کچھ احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آیت کہ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں۔ اور پھر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے مابین اور جنت کے مابین صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو تقدیر اس کے اوپر سبقت لے جاتی ہے، تو وہ پھر عمل کرنے لگ جاتا ہے جہنم والوں کے، اور پھر وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر سلف کا یہ قول بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ الامن من مکر اللہ، آپ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اور امام صاحب نے بتایا تھا کہ ایسی باتیں کرنے والے لوگ اصل میں وہ ہیں جو اللہ کی حکمت کو نہیں مانتے، جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی مشیت سے کرتا ہے، اور اس مشیت کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، اور کوئی سبب وغیرہ نہیں ہے۔ تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب صورتحال یہ ہے تو پھر مجھے نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے، پھر میں اپنے مزے سے زندگی گزارتا ہوں اور دیکھا جائے گا آگے چل کے کیا ہوگا۔ امام صاحب نے کہا تھا آخر میں سوالیہ انداز میں، کیا اللہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اس سے بری کوئی بات ہو سکتی ہے، اس سے برا کوئی راستہ ہو سکتا ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے؟ حتیٰ کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ اللہ سے لوگوں کو کوئی ملحد اتنا متنفر نہیں کر سکتا جتنا ان لوگوں کے اس قسم کے نظریات نے متنفر کر دیا ہے۔ پھر امام صاحب نے یہ ذکر کیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ان کے اعمال کے مطابق، ان کی محنت کے مطابق۔ اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مزید ہدایت دے گا، اور روز آخرت بھی ان کو اجر و ثواب دے گا، جنت دے گا۔ برے کام کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لے، اور اللہ تعالیٰ روز آخرت جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ اعمال کے مطابق ہے، اور اس معاملے میں کافی ساری انہوں نے آیات ذکر کی۔ مثال کے طور پہ یہ ذکر کیا کہ وہ لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا
فاعترفوا بذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے گناہ کیے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ایسے ہی باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا جو سورہ قلم میں آتا ہے کہ باغ والے جن کا باپ باغ میں سے کافی سارا کچھ غریبوں پہ خرچ کیا کرتا تھا، جب باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے کہا کہ اب ہم نے پھل کاٹنا ہے رات کے اندھیرے میں تاکہ غریب لوگ نہ آئیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس باغ پہ اپنا عذاب بھیجا اور وہ نیست و نابود ہو گیا۔ تو یہ پھر بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے مانا کہ ہم نے انا کنا ظالمین، کہ یہ عذاب بلا وجہ نہیں آیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس قسم کے کافی سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد آخری چیز جو ذکر کی تھی امام صاحب نے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو نجات دیتا ہے، انہیں عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سب کے اوپر اللہ عذاب بھیج دے صرف اپنی مشیت کی وجہ سے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بچایا، ان پہ ایمان لانے والوں کو اللہ نے بچایا۔ اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شفاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ یہ غرق ہوگا اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کو غرق کروں گا اس لیے کہ میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بتایا کہ نہیں، یہ اس لیے غرق ہوگا کہ کفر پہ تھا، اس لیے غرق ہوگا کہ برے اعمال کر رہا تھا۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اب اس درس کے آخری حصے میں امام صاحب کہہ رہے ہیں وَقَدْ ضَمِنَ سُبْحَانَهُ زِيَادَةَ الْهِدَایَةِ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِیلِهِ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے گارنٹی دی ہے مزید ہدایت کی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو میرے راستے میں جہاد کریں، تگ و دو کریں، محنت کریں، ان کو میں مزید ہدایت دوں گا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم تک پہنچنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کو گارنٹی دی ہے کہ ان کو مزید ہدایت دے گا۔ وَلَمْ يُخْبِرْ، اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ أَنَّهُ يُضِلُّهُمْ، کہ اللہ ان کو گمراہ کر دے گا، وَيُبْطِلُ سَعْيَهُمْ، اور ان کی محنت کو ضائع کر دے گا۔ یعنی کہ اللہ تو کہہ رہے کہ میں ان جہاد کرنے والوں کی محنت کی قدر کرتا ہوں، یہ میرے راستے میں نکلے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو مزید ہدایت دوں گا۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں میرے راستے میں اور میں ان کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کی محنت کو ضائع کر دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ضَمِنَ زِيَادَةَ الْهِدَایَةِ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِضْوَانَهُ، وہ متقی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ وہ کام کرتے ہیں جن پہ اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کی صبح و شام کی کوشش یہ ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے مزید ہدایت کی ان اہل تقویٰ کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَأَخْبَرَ، اور اللہ نے بتایا ہے کہ أَنَّهُ لَا يُضِلُّ لِلْفَاسِقِينَ، کہ وہ نہیں گمراہ کرتا مگر ان فاسقوں کو، نافرمانوں کو، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَهُ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کو پختہ کر لینے کے بعد۔ کیا کہنا چاہتے ہیں امام صاحب؟ کہ اللہ بلا وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ بلا وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ کہاں پہ اللہ نے کہا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالی نے کہا
کہ میں نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس آیت سے پہلے، بلکہ اس آیت کے آغاز میں، کہ میں مثالیں دینے سے نہیں شرماتا. چاہے اللہ مثال دے مشرق کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، کیونکہ لوگوں نے اعتراض کیا اللہ کی دی گئی ہوئی مثالوں پہ جو قرآن میں آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ کبھی مثال دی جا رہی ہے قرآن کریم میں گدھے کی، کہ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی انہوں نے عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے کی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو، کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. کبھی مثال دی گئی ہے کس کی؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. کس کی؟ مکھی کی. کبھی مکھی کی مثال دی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کا پر پیدا نہیں کر سکتے. مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو واپس نہیں لے سکتے. ان کو تم نے نفع و نقصان کا مالک سمجھ لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، طلبا سمجھ لیا، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو. اور کبھی اللہ نے مثال بیان کی کس کی؟ مکڑے کی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکڑ رکھا ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑے کی طرح ہے. مکڑا اپنا گھر بناتا ہے اور کیا سمجھتا ہے؟ بہت محفوظ قلعہ میں نے تعمیر کر لیا ہے، اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جبکہ کوئی ایک انگلی کا اشارہ کرے تو اس کا گھر گیا، جبکہ وہ سمجھتا تھا میں اپنے گھر میں کیا ہوں؟ محفوظ ہوں، مضبوط قلعہ میں نے تعمیر کر لیا ہے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ مشرکین اللہ کے علاوہ جن پہ اعتماد کیے ہوئے ہیں ان پہ اعتماد کرنا ایسے ہی ہے جیسے مکڑا اعتماد کرے اپنے گھر پہ. تو ایسی مثالوں کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا، مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، عربوں نے اعتراض کیا. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ. ایسی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کن کو؟ اہل ایمان کو. اور بہت سے لوگ ایسی مثالیں سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں، پہلے بھی گمراہی پہ اور مزید. اللہ نے کہا وما یضل بہ الفاسقین، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے کر نہیں گمراہ کرتا مگر ان کو جو فاسق ہوتے ہیں. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ میں اہل ایمان کو گمراہ کرتا ہوں، فرمایا میں گمراہ کرتا ہوں کن کو؟ فاسقوں کو. کون سے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے پکا وعدہ کر لینے کے بعد اس وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، جو رشتے داریاں جوڑنے کی بجائے توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں. تو یہ جو تین جرائم کرتے ہیں اللہ ان سے ہدایت کی نعمت چھین لیتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا، ان کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پہ لگا دیتا ہے. تو کیا اللہ ہر ایک کو گمراہی پہ لگاتا ہے؟ نہیں. جنہوں نے جرائم کیے، جن کے گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ ہدایت سے دور ہو جانا. جب آپ کے پاس ہدایت آئی اور آپ نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، یا ہدایت آئی اور آپ نے ہدایت پہ عمل کرنے کے بجائے اس قسم کے جرائم کیے، اللہ نے گمراہی کے راستے پہ لگا دیا. تو پھر اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی حکمت ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا اللہ ناجائز طور پہ کسی کو گمراہی پہ لگاتا ہے؟ نہیں. کسی کے جرم کی وجہ سے، کسی کے کرتوت کی وجہ سے. تو اللہ نے پہلے نمبر پہ یہ بات بتائی ہے کہ وہ گمراہ صرف ان فاسقوں کو کرتا ہے جو اس کے عہد کو توڑ دیتے ہیں من بعد میثاق کی، اس کو پختہ کر لینے کے بعد. وَأَنَّهُ إِنَّمَا يُضِلُّ مَنْ آثَرَ الضَّلَالَ وَاخْتَارَهُ عَلَى الْهُدَى فَيَطْبَعُ حِينَئِذٍ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ گمراہ صرف اس کو کرتا ہے جو گمراہی کو ترجیح دے.
واختارہ علی الہدی، اور اس کو ہدایت کے اوپر فوقیت دے. فیتبع حینئذ علی سمعہ وقلبہ، تب وہ ایسے شخص کے کانوں پہ اور دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اچھا مہر اللہ نے شروع میں لگا دی؟ نہیں، ہدایت آئی تو بندے نے کیا کیا؟ ہدایت کی بجائے کس کو اختیار کیا؟ گمراہی کو. تب اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. تو مہر لگی ہے سزا کے طور پہ، پہلے جرم کیا گیا ہے، پھر مہر لگی ہے. تیسرے نمبر پہ وَأَنَّهُ يُقَلِّبُ قَلْبَ مَن لَّمْ يَرْضَ بِهُدَاهُ، اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ پھیر دیتا ہے اس آدمی کے دل کو، مَن لَّمْ يَرْضَ بِهُدَاهُ، جو اللہ کی ہدایت پہ مطمئن نہ ہو، راضی نہ ہو. اذا جاؤ، جب وہ ہدایت اس کے پاس آئے، ہدایت آئے اور اس کے اوپر راضی نہ ہو، اللہ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے. وَلَمْ يُؤْمِن بِهِ، اور جو اللہ کی ہدایت پہ ایمان نہ راضی ہو، نہ ایمان لائے. وَدَفَعَهُ، بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کو کیا کرے؟ دھکیل دے. وَرَدَّ، اس کو ریجیکٹ کر دے، مسرد کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر فَيُقَلِّبُ فُؤَادَهُ، اللہ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے، وَبَصَرَهُ، اور اس کی نگاہ کو، عقوبۃ لہ، اس کو سزا دیتے ہوئے، علی ردہ، اس کے ہدایت کو مسرد کر دینے پہ، ودفعہ، اور ہدایت کو دھکیل دینے پہ، لما تحققہ وعرفہ، یا لما تحققہ وعرفہ، جبکہ اس نے اس ہدایت کو پہچان لیا، اس کی حقیقت کو جان لیا. ہدایت کو پہچان بھی لیا، ہدایت کی حقیقت کو جان بھی لیا، پھر بھی قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کیا، تو اللہ ایسے آدمی کے دل کو پھیر دیتے ہیں. اشارہ کر رہے ہیں امام القیم ایک آیت کی طرف، یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 110 110. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں. کیوں یا اللہ؟ کیونکہ یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے. جب ہدایت آئی، ایمان، انہوں نے ہدایت کو ریجیکٹ کر دیا، نبی کا مذاق اڑایا، نبی کی تکذیب کی. اللہ نے پھر یہ سزا دی کہ ان کے دلوں کو پھیر دیا. اب ان دلوں میں ہدایت داخل ہوتی نہیں، اب ان نگاہوں کو حق نظر آتا ہی نہیں. یہ آخری جملے کا ترجمہ پھر سن لیں. امام صاحب کہتے ہیں وَأَنَّهُ يُقَلِّبُ قَلْبَ مَن لَّمْ يَرْضَ بِهُدَاهُ، اللہ اس آدمی کے دل کو پھیرتا ہے جو اس کی ہدایت پہ راضی نہ ہو. اذا جاؤ، جب ہدایت اس کے پاس آئے، وَلَمْ يُؤْمِن بِهِ، اس کے اوپر ایمان نہ لائے، وَدَفَعَهُ، اور اس ہدایت کو کیا کر دے؟ دھکیل دے. وَرَدَّهُ، اس کو ریجیکٹ کر دے، مسرد کر دے. فَيُقَلِّبُ فُؤَادَهُ وَبَصَرَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور اس کی نگاہ کو پھیر دیتے ہیں. کیوں؟ عقوبۃ لہ، اس کو سزا دیتے ہوئے، علی ردہ ودفعہ، اس چیز کو رد کر دینے پہ، اس چیز کو دھکیل دینے پہ، لما تحققہ، جس کو وہ حق جان چکا تھا، وعرفہ، جس کو پہچان چکا تھا. چوتھے نمبر پہ اللہ نے یہ بتایا کہ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَوْ عَلِمَ فِي تِلْكَ الْمَحَالِ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا بِالضَّلَالِ وَالشَّقَاءِ خَيْرًا لَأَفْهَمَهَا وَهَدَاهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ جان لیتا فی تلک المحال، ان مقامات میں، ان دلوں میں. محال کا لفظی معنی کیا؟ مقامات، جگہ، مراد کیا؟ دل. اگر اللہ تعالیٰ جان لیتا ان مقامات میں، ان دلوں میں جن کے اوپر فیصلہ کیا اللہ نے گمراہی کا اور بدبختی کا، اگر اللہ ان مقامات میں جان لیتا خیرن، کوئی خیر، لَأَفْهَمَهَا، تو اللہ تعالیٰ ان کو فہم دیتا، اللہ ان کو بصیرت دیتا، وَهَدَاهَا، اور اللہ ان کو ہدایت دیتا. اس میں اشارہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 23 کی طرف 23. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ،
اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا تو البتہ ان کو اللہ تعالیٰ حق سنوا دیتا. تو کیا نبی علیہ السلام ان کے پاس نہیں جاتے تھے حق سنانے کے لیے؟ جاتے تھے. یہاں پہ سنوانے سے مراد ہے وہ سنانا جس کا فائدہ ہو، غور و فکر والا سننا. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں جانتا کہ کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا کہ یہ حق کو سنتے اور قبول کرتے اور غور و فکر کرتے. تو اگر اللہ تعالیٰ ان مقامات میں، ان جگہوں میں جن پہ اللہ نے فیصلہ کیا گمراہی کا اور بدبختی کا، اگر ان میں اللہ تعالیٰ جانتا کوئی خیر کسی قسم کی، لَأَفْهَمَهَا، البتہ اللہ تعالیٰ ان کو فہم دیتا، بصیرت دیتا، وَهَدَاهَا، ان کو ہدایت دیتا. وَلَكِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِنِعْمَتِهِ، لیکن یہ مقامات، یہ دل اللہ تعالیٰ کی نعمت کے لائق نہیں ہیں. کون سی نعمت؟ نعمت ہدایت. وَلَا تَلِيقُ بِهَا كَرَامَتُهُ، اور ان مقامات کے لائق نہیں ہے کرامتہ، اللہ کا فضل و کرم. یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر نازل ہو اللہ کا فضل و کرم. کون سا فضل و کرم؟ ہدایت والا. وَقَدْ أَزَاحَ سُبْحَانَهُ الْعِلَلَ، جب کہ اللہ رب العزت نے زیل کر دی العلل، آزار. کیا زیل کر دیے؟ آزار، عذر، ان کے بہانے. اللہ نے ان کے آزار زیل کر دیے. وقام الحجج، اللہ نے حجتیں قائم کر دی. ومکن من اسباب الہدایہ، اور ہدایت کے اسباب پہ ان کو قدرت دے دی. اللہ نے ہدایت کے اسباب پہ قدرت دے دی. قرآن ان کے کانوں تک پہنچا دیا، نبی علیہ السلام ان تک پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے ان کے جو آزار تھے وہ ختم کر دیے، حجتیں اللہ نے قائم کر دی، ہدایت کے اسباب پہ ان کو قدرت دے دی. وَأَنَّهُ لَا يُضِلُّ لِلْفَاسِقِينَ وَالظَّالِمِينَ، اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو اور کن کو؟ ظالموں کو. وَلَا يَطْبَعُ إِلَّا عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ مور نہیں لگاتا مگر ان کے دلوں پہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں. تو اس کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا سبب بن گیا دلوں پہ مور لگنے کا، اور فسق و فجور کرنا سبب بن گیا ہدایت نہ ملنے کا، ظلم کرنا سبب بن گیا ہدایت نہ ملنے کا. وَلَا يُرْكِسُ فِي الْفِتْنَةِ، اور اللہ تعالی نہیں اوندہ کرتا، الٹا کرتا فتنے میں، الا المنافقین، مگر منافقین کو. کیوں؟ بکسبہم، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. یہ اشارہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 88 کی طرف 88. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں کیا بن چکے ہو؟ دو گروہ. صفحہ نمبر 238 238. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہے کہ تم ان منافقوں کے بارے میں کیا بن چکے ہو؟ دو گروہ. یہ آیت سمجھانے سے پہلے ایک اور بات ذکر کر دینا مناسب ہوگا، پھر ہم اس آیت کو سمجھ سکیں گے. جب احد کی لڑائی میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو مسلمان مدینہ سے نکلے تو کتنے تھے؟ 1000. کتنے تھے؟ 1000. اور کفار و مشرکین کتنے تھے؟ 3000. جب کچھ فاصلہ طے کیا تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی قیادت میں 300 لوگ لشکر سے الگ ہو گئے. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے. چند نوجوانوں کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، بال کھلے میدان میں لڑا جائے. محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بات نہیں مانی، ان نوجوانوں کی بات مانی ہے، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی، ہم جا رہے ہیں. اب ان منافقین کے بارے میں مسلمانوں کی رائے کیا ہونی چاہیے؟ اس معاملے میں سچے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا.
کچھ نے ان کی حمایت کی کہ کوئی بات نہیں، چلے گئے ہیں، نہیں آئے ہیں تمہارے بھائی، اور کچھ نے کہا نہیں، ہمیں بعد میں ان سے لڑنا چاہیے، ان سے فارغ ہو کے ان سے بھی لڑنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک گروہ ان کی حمایت کرنے لگا مسلمانوں میں سے، اور ایک گروہ ان کے خلاف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈانٹ پلائی ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے کہ تم ان منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو الٹا کر دیا ہے، ہدایت ان سے چھین لی ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، آپ کو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا، آپ اس کی کبھی اصلاح نہیں کر سکیں گے، آپ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے سکیں گے، کیونکہ اللہ نے گمراہ کر دیا۔ لیکن سوال یہ کہ اللہ نے کیوں گمراہ کیا؟ بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ تو امام صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ولا یرکس فی الفتنۃ، اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا نہیں کرتا، فتنے میں الٹا نہیں کرتا، مگر منافقین کو بکسبہم، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وَأَنَّ الرَّيْنَ الَّذِي غَطَّى بِهِ قُلُوبَ الْكُفَّارِ هُوَ عَيْنُ كَسْبِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ زنگ جس کے ساتھ اللہ نے کفار کے دلوں کو ڈھانک دیا ہے، یعنی کہ زنگ ان کے دلوں پہ چڑھ گیا ہے، اللہ نے بتایا کہ وہ زنگ جس کے ساتھ اللہ نے کفار کے دلوں کو ڈھانک دیا ہے، هُوَ عَيْنُ كَسْبِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، وہ ان کی کمائی اور ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کما قال، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں، بلکہ زنگ بن کر ان کے دلوں پہ چھا گیا ہے وہ ما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، جو ان کی بدعمالیاں ہیں۔ تو دلوں پہ زنگ چھا گیا، اب دلوں میں ہدایت داخل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہو گیا نا، دل ان کے اوپر زنگ چھا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیوں چھایا ہے؟ ما کانوا یکسبون گناہوں کا نتیجہ ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، فسق و فجور کا نتیجہ ہے، کفر کا نتیجہ ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14 وقال، اور اللہ نے کہا ہے، ان اعدائہ من الیہود، اپنے دشمنوں کے بارے میں جو یہودیوں میں سے اللہ کے دشمن ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ وقولہم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کیوں کی، کن کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر۔ فرمایا فبما نقضہم میثاقہم، ان کے اللہ کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے۔ آگے وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کے نبیوں کو ناجائز قتل کرنے کی وجہ سے۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل بند ہیں، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، ان کے اوپر محمد کا کلام اثر نہیں کرے گا۔ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہمارے دل کیا ہے؟ محفوظ ہیں، ہمارے دل کیا ہے؟ محفوظ ہیں۔ تو اللہ نے یہ 4 جرائم ان کے بتائے، کن کے؟ پھر کہا اللہ نے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ لیکن مہر کیوں لگائی ہے؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے مہر لگائی ہے۔ پہلے انہوں نے کفر کیا، تب اللہ نے مہر لگائی، حق آیا انہوں نے قبول نہیں کیا، کفر کیا، اب اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 155 وَأَخْبَرَ، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ أَنَّهُ لَا يُضِلُّ مَنْ هَدَاهُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مَا يَتَّقِي، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا اس آدمی کو جس کو اللہ کیا دے دے؟ ہدایت دے دے، یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ وعدے کر دے ما یتقی،
وہ امور جن سے بچنا چاہیے. فَيَخْتَارُ، اچھا اللہ نے اس کے لیے وعدے کر دیا وہ امور جن سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. فَيَخْتَارُ، تو وہ اختیار کرتا ہے. کون؟ وہ بندہ. وہ اختیار کرتا ہے الضلال علی الہدی. کس کو اختیار کرتا ہے؟ گمراہی کو اختیار کرتا ہے. کس کے اوپر؟ ہدایت کے اوپر. والغی علی الرشاد، اور وہ گمراہی کو اختیار کرتا ہے بھلائی کے اوپر. وَيَكُونُ مَعَ نَفْسِهِ وَشَيْطَانِهِ، اور وہ ہو جاتا ہے اپنی نفس کے ساتھ اور اپنے شیطان کے ساتھ. وَعَدُوِّ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے دشمن کے ساتھ. علیہ، اللہ کے خلاف. درمیان میں دو لفظ بولے امام صاحب نے کہ وہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اس کو اللہ گمراہ نہیں کرتا. گمراہ تب کرتا ہے جب اللہ اس کے لیے وعدے کر دیتا ہے وہ امور جن سے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بدبختی کی وجہ سے اور اپنی بدتینتی کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ یہ گمراہی کو اختیار کرتا ہے ہدایت کے اوپر، اور گمراہی کو اختیار کرتا ہے بھلائی کے اوپر. اور یہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی نفس کے ساتھ اور اپنے شیطان کے ساتھ، اپنے رب کے دشمن کے ساتھ. علیہ، اللہ کے خلاف. یہ ساری بات وعدے کرنے کے بعد کیا وعدے کیا اب تک امام صاحب نے؟ یہ اللہ تعالیٰ، یہ امام صاحب نے کیا وعدے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ایسی مشیت نہیں ہوتی جو حکمت سے خالی ہو، بلکہ اللہ جو کرتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ اب آتے ہیں ان دلائل کی طرف جو دلائل دوسرے لوگ دیتے ہیں. کون سے لوگ؟ جن کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، اور وہ مشیت حکمت سے کیا ہے؟ خالی ہے. اللہ چاہے تو اس آدمی کو جو صبح و شام اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی پہ لگا دے، بلا وجہ ہی لگا دے، بغیر کسی سبب کے لگا دے. اس قسم کی جو باتیں بیان کرنے والے ہیں ان کے دلائل کیا تھے؟ مثال کے طور پہ ایک دلیل یہ تھی افامنوا مکر اللہ، پس کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے. اللہ تعالی نے کہا فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہوں گے جو اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 99. تو اب امام صاحب اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْمَكْرُ الَّذِي وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، جہاں تک تعلق ہے اس خفیہ تدبیر کا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ میں خفیہ تدبیر کرتا ہوں. اللہ نے کیا کہ میں خفیہ تدبیر کرتا ہوں. تو جہاں تک تعلق ہے اس مکر کا، اس خفیہ تدبیر کا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے فَهُوَ مُجَازَاتُهُ لِلْمَاكِرِينَ بِأَوْلِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، تو وہ کیا ہے؟ وہ مکر کیا ہے؟ وہ خفیہ تدبیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجازات ہو، اس کا بدلہ دینا. کیا کرنا؟ بدلہ دینا، جزا دینا ان کو جو اللہ کے ولیوں اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ خفیہ تدبیر چلے. ایسا نہیں ہے کہ جو صبح و شام اللہ کے کلام کی تلاوت میں لگا ہے، نیکیوں پہ عمل کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خفیہ تدبیر چلے. تو کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے اس خفیہ تدبیر کا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ اس کا جزا دینا ہے، سزا دینا ہے ان کو جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں. فَيُقَابِلُ مَكْرَهُمُ السَّيِّئَ بِمَكْرِهِ الْحَسَنِ، تو اللہ تعالیٰ ان کی بری خفیہ تدبیر کے مقابل میں لے کر آتا ہے اپنی اچھی خفیہ تدبیر. فَيَكُونُ الْمَكْرُ مِنْهُمْ أَقْوَى شَيْءٍ، تو ان کی طرف سے جو خفیہ تدبیر ہوتی ہے وہ
بدترین چیز ہوتی ہے، قبیح ترین چیز ہوتی ہے۔ وَمِنْهُ أَحْسَنُ شَيْءٍ، اور جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے خفیہ تدبیر، وہ بہترین چیز ہوتی ہے۔ کیوں اللہ کی خفیہ تدبیر بہترین کیوں ٹھہری؟ لِأَنَّهُ عَدْلٌ وَمُجَازَاتٌ، کیونکہ وہ اللہ کا عدل و انصاف ہے اور اللہ کی طرف سے جزا اور سزا ہے۔ کیونکہ ہمارے سامنے کسی غریب آدمی کو کوئی بدماش مار رہا ہو، کیا کر رہا ہو؟ مار رہا ہو، خوب مار رہا ہو، غریب چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، تو ہمارے جیسے اس کی مدد تو نہیں کر سکتے، ہم خود ڈرتے ہیں، لیکن دل کیا کرتا ہے ہمارا کہ کوئی نہ کوئی آئے اور اس کو سیدھا کرے۔ تو اب اگر کوئی آ جائے اور ہمارے سامنے اس بدماش کو سزا دے، ویسی سزا جیسی اس نے دی تھی، یا اس سے بھی ایک قدم آگے نکل جائے، تو ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ جو اس نے کیا وہ غلط تھا، اور جو اس نے آگے کیا ہے، حالانکہ اس نے بھی تھپڑ مارے تھے، اس نے بھی تھپڑ مارے، اس نے بھی مکے مارے تھے، اس نے بھی کیا کیا؟ مکے مارے۔ تو یہاں پہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے اللہ کی خفیہ تدبیر کا، تو اللہ جو کچھ ان کفار کے ساتھ کرتا ہے، جو اللہ کے اولیاء کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کو تنگ کرنے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں، تو اللہ کی خفیہ تدبیر بہترین چیز ہے، وہ عیب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ تدبیر کا مقابلہ کرتا ہے اپنی اچھی خفیہ تدبیر کے ساتھ، تو ان کی طرف سے جو خفیہ تدبیر ہے، ان کی طرف سے جو مکر ہے، وہ قبیح ترین چیز ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہے وہ بہترین چیز ہے۔ لِأَنَّهُ عَدْلٌ وَمُجَازَاتٌ، کیونکہ وہ عدل و انصاف ہے، وہ مجازات اور کیا ہے؟ وہ جزا دینا اور سزا دینا ہے۔ آپ کوئی لڑائی لے لیں، جنگ بدر لے لیں، ابو جہل لشکر لے کے پہنچ گیا تھا، اور بڑے تکبر میں تھے وہ لوگ، اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے تھے۔ پھر مسلمانوں سے جب لڑائی ہوئی تو ابو جہل قتل ہوا، 70 لوگ ان کے قتل ہوئے، 70 ان کے قیدی بنے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر تھی کہ اللہ ان کو وہاں سے لے کر آیا، کہاں سے؟ مکہ سے، اتنی دور سے۔ تو اب جو ان کے ساتھ ہوا وہ زیادتی ہوئی؟ بہت اچھا ہوا، جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ ایک عرصے سے مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، مکہ سے نکالا بھی تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کو جو پکڑ کر لائے، انعام رکھا تھا 100 اونٹ دیں گے جو آپ کو پکڑ کر لائے، چاہے زندہ لائے چاہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں تو ایسے مجرموں کو جب قتل کیا گیا تو اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ اچھا ہوا۔ وَكَذَلِكَ الْمُخَادَعَةُ مِنْهُ، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا ہوتا ہے، خدا کا اردو میں ترجمہ ویسے ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دینا، تو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے تو میں بار بار اب دھوکہ دینا تو نہیں استعمال کروں گا، میں خدا ہی استعمال کروں گا، لیکن لفظی معنی کیا ہوتا ہے ویسے؟ دھوکہ دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خدا ہوتا ہے، جزاؤن، یہ سزا ہوتی ہے، یہ جزا ہوتی ہے علی مخادعۃ رسلہ و اولیائہ، اللہ کے رسولوں اور اللہ کے ولیوں سے خدا کرنے کی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے رسولوں ولیوں کے ساتھ خدا کریں گے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ خدا کرے گا۔ فلا احسن من تلک المخادعۃ والمکر، تو اس خدا اور اس خفیہ تدبیر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُ الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، جہاں تک تعلق ہے آدمی کا اس حالت میں ہونا کہ وہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے مابین اور جنت کے مابین نہیں رہ جاتا فاصلہ مگر ایک ہاتھ کا، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس کے اوپر کتاب یعنی کہ تقدیر کی کتاب سبقت لے جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ کون سا عمل کرتا ہے؟ جہنم والا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ پیچھے وہ حدیث ذکر کر چکے ہیں۔
یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے اس کا 3208، 3208۔ تو اس حدیث کا مفہوم بتانے لگے، صحیح مفہوم، تو کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ جو حدیث میں آیا کہ وہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر جہنمیوں والے عمل کرتا ہے کیونکہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا عَمَلُ الْجَنَّةِ، یہ جنتیوں والے اعمال تھے، فِيمَا يَظْهَرُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے رائے کے مطابق، جو کچھ لوگوں کے لیے وہ زہر کرتا تھا، فیما یظہر للناس، یعنی کہ یہ جنتیوں والے عمل تھے اس کے مطابق جو لوگوں کے لیے زہر ہو رہا تھا، لوگوں کے لحاظ سے یہ جنتیوں والے عمل کر رہا تھا۔ وَلَوْ كَانَ عَمَلًا مَقْبُولًا صَالِحًا لِلْجَنَّةِ، اور اگر وہ عمل ہوتا قابل قبول، جنت میں جانے کے لیے درست، جنت میں جانے کے لائق، قد احبہ اللہ، اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہوتا، ورضی اللہ، اس کے اوپر راضی ہوتا، تو لم یبطلہ علیہ، تو اللہ تعالی اس عمل کو اس کے اوپر ضائع نہ کرتا۔ یعنی کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، پوری زندگی کرتا رہتا ہے، بس ایک فاصلہ، ایک ہاتھ رہ جاتا ہے جنت میں جانے میں، تقدیر غالب آ جاتی ہے، جنتیوں والے عمل کرتا ہے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے ان لوگوں کے مطابق کہ عمل اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اصل چیز کیا؟ اللہ تعالیٰ کی، اور ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت بھی وہ جو حکمت سے خالی ہے، جو اسباب سے خالی ہے، جو مسالے سے خالی ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس بندے نے پوری زندگی محنت کی ہے، جنت کے قریب لگ چکا تھا، بس ایک آدھ فاصلہ رہ گیا تھا، تقدیر غالب آئی ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث پہ غور نہیں کیا، اسی حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث کے الفاظ ہیں فیما یبدو للناس، کہ اسی حدیث کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے مطابق، جو نماز پڑھتا ہے لوگوں کے لحاظ سے وہ نماز جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے، جو صدقہ کرتا ہے لوگوں کے لحاظ سے وہ جنت میں، اس نے 30 مسجدیں بنائی ہیں جناب والا، 40 مسجدیں بنائی ہیں اس نے، لیکن ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ ساری مسجدیں لوگوں سے شباش لینے کے لیے بنا رہا ہو، وہ ہماری رائے تھی نا کہ اتنی مسجدیں بنا لی، پکا جنتی بن چکا ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَمَلًا مَقْبُولًا، اگر وہ عمل ہوتا قابل قبول، صالحًا للجنہ، جنت میں جانے کے لائق، قد احبہ اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہوتا، تو لم یبطلہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع نہ کرتا اس کے لیے۔ یہ وضاحت کر دینے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وقولہ، اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ لم یبقى بینہ وبین الا ذراع، کہ نہیں باقی رہ چکا ہوتا اس کے مابین اور جنت کے مابین الا ذراع، مگر ایک ہاتھ۔ کہتے ہیں یشکل علی ھذا التأویل، یہ جو ہے اس تعویل کے لحاظ سے اشکال پیدا کرتا ہے۔ یہ جملہ ہے نا کہ جناب والا ابن قیم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بخاری کے ایک اور روایت میں آتا فیما یبدو للناس، کہ وہ جو عمل کر رہا تھا وہ بظاہر جنتیوں والے عمل تھے، حقیقت میں جنتیوں والے عمل۔ اچھا، اب آپ کا مخالف آپ سے کہے گا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب اس کے اعمال ایسے تھے کہ جنت کے قریب لگ چکا تھا، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، اگر اعمال غلط تھے تو جنت کے قریب کیوں لگ چکا تھا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا اس حدیث میں یہ کہنا کہ نہیں باقی رہ چکا ہوتا اس کے مابین اور جنت کے مابین مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ، یشکل علی ھذا التأویل، یہ جو تعویل ہم نے ذکر کی تھی، جو وضاحت ہم نے کی تھی، یہ اس کے اوپر اشکال پیدا کر رہا ہے یہ جملہ۔ فیقال، تو کہا جائے گا، اب جواب دینے لگے ہیں کہ لما کان العمل بآخرہ وخاتمتہ، چونکہ عمل جو تھا وہ کیا تھا؟
بآخرہ، اس کے آخری زندگی میں تھا اور اس کے خاتمے پہ تھا، تو لم یصبر ھذا العامل علی عملہ، تو یہ عمل کرنے والا اپنے عمل پہ قائم نہ رہا، اپنے عمل پہ قائم نہ رہا، حتیٰ یتم لہ، حتیٰ کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے مکمل ہو جائے، بل کان فی آفۃ کامنہ، بلکہ اس کے اس عمل میں ایک پوشیدہ قسم کی آفت تھی، وَنُقْطَةٌ خُذِرَ بِهَا فِي آخِرِ عُمْرِهِ، اور کوئی نقطہ تھا جس کی وجہ سے اس کی آخری عمر میں اس کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا، فَخَانَتْهُ تِلْكَ الْآفَةُ وَالدَّاهِيَةُ الْبَاطِنَةُ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ، تو اس کے ساتھ خیانت کی اس آفت نے اور اس پوشیدہ مصیبت نے حاجت کے وقت، جب اس کو حاجت تھی، ضرورت تھی ان اعمال کی، تب اس سے خیانت کی کس نے؟ اس خفیہ آفت نے، فرجع الی موجبها وعملت عملها، تو وہ لوٹا اس کے موجب کی طرف اور اس نے عمل کیا اس والا عمل، یعنی کہ پھر اس نے ایسا عمل کیا جو کہتے ہیں کہ فخانت تلک الآفہ، اس آفت نے، اس خفیہ آفت نے، کوئی گڑبڑ تھی یعنی کہ اس کے عمل میں، کیا تھی اس کے عمل میں، یعنی کہ عمل بظاہر جنتیوں والا تھا لیکن حقیقت میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی، کوئی فالٹ تھا، کوئی مسئلہ تھا، تو اس سے خیانت کی اس آفت نے اور اس پوشیدہ مصیبت نے بھی وقت الحاجہ، ضرورت کے وقت، یہ کہ جب اس کو ضرورت تھی ان اعمال کی، تب اس سے خیانت کر ڈالی اس خفیہ آفت نے، فرجع الی موجبها، تو وہ پلٹ گیا اس کے موجب کی طرف، وعملت عملہا، اور اس نے اس جیسا عمل کیا، ولو لم یکن ہناک غش، اگر وہاں پہ کوئی دھوکہ نہ ہوتا، آفت نہ ہوتی، تو لم یقلب اللہ ایمانہ کفرا وردۃ، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کبھی بھی کفر کے ساتھ تبدیل نہ کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ارتداد میں تبدیل نہ کرتے، مرتد ہو جانا، معاصد کی فیہ، جب کہ وہ اس میں اپنے ایمان میں سچا ہوتا، واخلاصی، اور اس میں مخلص ہوتا، بغیر سبب منہ یقتضی افسادہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایسے سبب کے بغیر جس نے تقاضا کیا اس ایمان کو اس پہ فاسد کر دینے کا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے ایمان کو تبدیل نہ کرتے، یعنی کہ اس کے ایمان میں صدق نہیں تھا، سچائی نہیں تھی، اس کے ایمان میں اخلاص نہیں تھا، تو پھر چونکہ اس کے ایمان میں صدق نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، تو اس کی طرف سے سبب پایا گیا، فالٹ پایا گیا، جس نے تقاضا کیا کہ اس کے عمل کو فاسد کر دیا جائے، واللہ یعلم من سرائر العباد ما لا یعلمہ بعضهم من بعض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندے کے پوشیدہ امور میں سے وہ جس کو بعض بندے بعض سے نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے بندے کے دل میں خفیہ طور پہ کیا آفت موجود ہے، اور اس کو بندہ نہیں جانتا، دوسرا بندہ کہ اس کے ہاں کیا آفت پائی جاتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان لوگوں نے جو دلائل دیے تھے، جو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے صرف اللہ کی مشیت ہوتی ہے، کوئی حکمت نہیں ہوتی، کوئی مصلحت نہیں ہوتی، بس وہ جو چاہے سو کرے، جس کی محنت کو جب چاہے ضائع کر دے۔ انہوں نے ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ ابلیس کو دیکھ لیں، یہ فرشتوں میں مور کی حیثیت رکھتا تھا، کون سی حیثیت رکھتا تھا؟ مور کی، اور آسمان کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، سجدہ نہ کیا ہو، نماز نہ پڑھی ہو، نہ زمین کا کوئی ایسا حصہ ہے، لیکن تقدیر اس پہ غالب آ گئی اور اس کو پھر کیا بنا دیا گیا؟ کافر بنا دیا گیا، وہ کافر ٹھہرا اور اس کو جنت وغیرہ سے نکال دیا گیا۔ تو یہ بھی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں ساری اس کی عبادت کیا ہو گئی؟
ضائع ہو گئی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وَأَمَّا شَأْنُ ابلیس، جہاں تک معاملہ ہے ابلیس کا، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں علم رکھتا ہوں اس چیز کا جس کا تم علم، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ فالرب تعالی، تو اللہ تعالیٰ کان یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی قلب ابلیس من الکفر والکبر والحسد، اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو ابلیس کے دل میں کفر تھا، جو اس کے دل میں تکبر تھا، وہ جو اس کے دل میں حسد تھا، ما لا تعلم الملائکہ، اور یہ وہ چیز تھی جس کو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ فلما امروا بالسجود، جب ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ظہر ما فی قلوبہم من الطاعۃ والمحبۃ والخشیۃ والانقیاد فبادروا الی الامتثال، جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا پھر کیا ہوا؟ پھر ظاہر ہو گیا، ظاہر ہو گئی وہ اطاعت اور وہ محبت اور وہ ڈر اور وہ فرما برداری جو ان فرشتوں کے دلوں میں تھی، چنانچہ انہوں نے جلدی کی للامتثالی، اللہ کا حکم ماننے کی طرف۔ جب اللہ نے کہا کہ تم نے آدم کو کیا کرنا، اب سجدہ کرنا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ سجدہ کیا، چنانچہ اس سے کیا ہوا، ان کے دلوں میں جو طاعت تھی، اللہ جانتا تھا اس طاعت کو، وہ اب ظاہر ہو گئی، جو اللہ کے لیے محبت تھی وہ ظاہر ہو گئی، جو اللہ کا ڈر تھا وہ ظاہر ہو گیا، جو اللہ کی فرما برداری کے جذبات تھے وہ سامنے آ گئے۔ دوسری طرف کیا ہوا، وَظَهَرَ مَا فِي قَلْبِ عَدُوِّهِ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغِشِّ وَالْحَسَدِ فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ظاہر ہو گیا وہ تکبر، وہ دھوکہ، وہ حسد جو اللہ کے دشمن کے دل میں تھا، کون؟ شیطان، ابلیس۔ فَأَبَى، چنانچہ اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، وَاسْتَكْبَرَ، بہت تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کن میں سے، کافروں میں سے۔ تو یہاں پہ بھی ظاہر ہوا، خفیہ چیز موجود تھی نا۔ وَأَمَّا خَوْفُ أَوْلِيَائِهِ مِن مَكْرِهِ فَحَقٌّ، جہاں تک تعلق ہے اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے ولیوں کے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کا، تو یہ حق بات ہے، یہ درست ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُمْ يَخَافُونَ، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ أَن يَخْذُلَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یار و مددگار نہ چھوڑ دے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ خطرہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، یعنی کہ یہ خطرہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کچھ کر دے گا، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ کرنے لگ جاؤں اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے، جی ہاں، تو وہ ڈرتے ہیں اس بات سے اللہ کے ولی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کو بیار و مددگار چھوڑ دے، فَيَسِيرُونَ إِلَى الشَّقَاءِ، تو وہ پھر چلے جائیں بدبختی کی طرف، فَخَوْفٌ مِّن ذُنُوبِهِمْ، تو ان کا خوف اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، وَرَجَاؤُهُمْ، اور ان کی امیدیں لِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، خیر کی امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور ڈر بھی لگتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھ کر، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ وَقَوْلُهُ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، جہاں تک تعلق ہے سورہ اعراف آیت نمبر 99 کا 99 کا، بس کیا یہ بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے؟ تو انما ہوا فی حق الفجار والکفار، تو یہ آیت تو فجار اور کفار کے حق میں ہے، یعنی کیا حق میں ہے؟ فجار اور کفار کے حق میں۔ ومان الآیت، اس آیت کا معنی یہ ہے، فلا یعصی، تو نہیں گناہ کرتے، نافرمانی کرتے، ویأمن، اور بے خوف رہتے، مقابلۃ اللہ لہ علی مکر سیئات بمکرہ بھی، نہیں نافرمانی کرتے اور نہیں بے خوف رہتے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں مکر کرے گا،
کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر چلے گا، اللہ بھی کیا کرے گا؟ خفیہ تدبیر چلے گا۔ علی مکر السیئات بمکرہ بہ، ان برائیوں والی جو خفیہ تدبیر ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرے گا، اس سے نہیں بے خوف ہوتے مگر خسارہ پانے والے لوگ۔ لیکن یہاں پہ بھی مراد وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی معصیت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے گناہ کرنے کے باوجود بے خوف رہتے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے گناہ کرنے کے باوجود بے خوف رہتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ خسارے میں مبتلا ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گناہ بھی کریں اور پھر آپ بے خوف رہیں؟ تو اگر آپ پھر بھی آپ بے خوف رہتے ہیں تو پھر آپ غلطی پہ ہیں۔ تو یہاں پہ مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر بھی بے خوف رہتے ہیں اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے مقابلے میں اپنی کوئی خفیہ تدبیر نہ چل دے۔ تو یہ کام جو ہے یہ ان کا ہوتا ہے۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس معاملے میں درست عقیدے پہ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت پہ رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دے، آخری وقت تک اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمت کیے رکھے اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور توبہ پہ فرمائے اور اللہ تعالی عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔